اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو۔ ہاں، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز خدا کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔ بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا۔ اور اے قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو عزت و اقتدار والے بخشنے والے معبود کی طرف بلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے ہی دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو سراسر بد عمل ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کی تجھ سے درخواست کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام فرمایا۔ سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین،
جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا. اس نے اپنے رب کی تعریف کی, اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم, اب بندے نے التجائیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے, رحمان بھی تو ہے, رحیم بھی تو ہے, عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے. اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا, جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے. تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے. رسول اللہ نے 5 خوبصورت حدیثیں بتائی. نمبر 1, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نہ کسی کو تکلیف دے اور نہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنے. نمبر 2, جو شخص دن میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا, یعنی قل هو اللہ احد, یہ پوری سورت پڑھے گا, اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنا دیں گے. نمبر 3, جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوگا, یعنی وہ شخص مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. نمبر 5, جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اللہ تعالی شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے, اور جس کام کو وہ نکلا اللہ تعالی اس میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. نمبر 5, رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص ہرا بھرا رہے, ہنستا کھیلتا رہے. جو شخص میری حدیث سنے اس کو محفوظ رکھے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے. تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ بس نہیں, دوجی تسبیح استغفر اللہ و اتوب الیہ, تیجی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ, چوتھی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پنجی تسبیح درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس نہیں, درود شریف پڑھ لو کافی ہے, ثواب بھی پورا ہے, پڑھیا بھی زیادہ جائے گا. یہ 5 تسبیحاں کر لو سبحان اللہ و بحمدہ. آقا فرماندے نے سمندر دی جھگ دے برابر من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ غفرت له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. جڑا بندہ 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, اے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے, اللہ گناہ معاف کر دین گے. جڑا کثرت نہ پڑھدا ہے اللہ اینو غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چ حلال رزق عطا کرے گا. اے تمام جہانوں کے مالک, دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. ہاں, جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا, یعنی ہمیشہ کی بہشتوں میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے. انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے, مگر پوری زندگی دولت, زمین, شہرت, رشتوں اور معمولی چیزوں کے لیے لڑتا رہتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس چیز پر وہ آج فخر کر رہا ہے کل وہ سب کسی اور کی ملکیت ہوگی. آخرکار ایک دن ایسا آتا ہے جب نہ اس کے ساتھ اس کا گھر جاتا ہے, نہ بینک بیلنس, نہ عہدہ, نہ طاقت, نہ کوئی قیمتی سامان. وہ اسی طرح خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جیسے خالی ہاتھ آیا تھا. مگر ایک چیز ایسی ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی, وہ ہے اس کے نیک اعمال. ہی اعمال قبر کو روشنی دیتے ہیں, یہی میزان میں وزن بنتے ہیں اور یہی انسان کی ہمیشہ کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں. اس لیے دنیا کی چیزوں پر غرور کرنے کے بجائے ایسے اعمال جمع کریں جو موت کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں.